السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ اور آکاشا یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جواد فیضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ شکریہ۔ اچھا سر، ہوا کیا ہے؟ انڈیا نے الزام لگایا، بڑی بڑی باتیں کی، بڑی بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ باتیں کرنے کے بعد ہم پانی بند کر دیں گے، ہم جنگ کر دیں گے، ہم پاکستان کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ پاکستان نے بھی جواب دیا، اور پھر جب پاکستان کا جواب ملا تو بھائی چپ ہو کر خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اور مجھے تو لگ رہا تھا کہ مطلب مجھے ابھی بھی فیل ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے اس نے دھمکیاں دی تھی، جنگ کریں گے جنگ کریں گے جنگ کریں گے، مجھے لگ رہا ہے کوئی شہید بھی ہوا ہے، یا شاید ان کی طرف بھی کچھ لوگ مارے گئے ہیں۔ کچھ پتہ خبر ملی آپ کو؟ دیکھیں، وہ اگر مارے جاتے وہ تو جو انہوں نے کہا نا 26 مارے گئے ہیں پہلگام میں، وہ پورے نہیں دکھا سکے تو باقی کیا۔ دیکھیں، میں پہلے تو ایک ریاست کے طور پہ جی، اور پھر حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنگ کی خواہش نہ کرو۔ ہاں، اگر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر چھڈو نا، پھر ڈٹ جاؤ، پھر بنیان مرصوص بن جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم کھڑے ہوئے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ جتنی چونچا کر رہے تھے نا، وہ ان کا میڈیا، ان کے اہل سیاست، ان کا وزیر اعظم، ان کا ایکسٹرنل ڈائریکٹر ایکسٹرنل افیئر، وہ جس طرح کی گفتگو کر رہے تھے، یہ ان کے سر پہ پڑ گئی ہے۔ اور پوری دنیا میں جو تھو ہو رہی ہے ہندوستان کے اوپر، دیکھیں اس میں ہمارے اینڈ پہ جو ہم نے ثابت کیا کہ سارے ایک ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی محبت میں، اور ادھر سے مزید آوازیں شروع ہو گئی ان کے ٹوٹنے پھوٹنے کی، ان کی کرچیاں بکھرنا شروع ہو گئیں، ان کی کانگریس دیکھ لیجئے، ان کے اپوزیشن لیڈر دیکھ لیجئے، وہ سوال یہ کر رہے ہیں۔ اور میں تو حیران ہوں کہ مشرقی پنجاب جو ہے، ہندوستانی پنجاب، اس کا سابق وزیر اعلیٰ سردار چرنجیت سنگھ، اس نے تو کہہ دیا 2019 میں بھی تم نے یہی کہا تھا کہ بالا کوٹ میں ہم بندے مار کے آئے ہیں۔ کتنے مارے نے؟ کوئی اگر ہمارے ہاں بم دھماکہ ہوگا یا کوئی حملہ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا، وہاں دکھاؤ تو صحیح کر کے کیا آئے تھے۔ اور اب بھی تم پہلگام میں پوری دنیا میں ہندوستان کی جگ ہسائی کروا رہے ہو۔ دیکھیے، وہاں مسلمان ہوں، وہاں کرسچن ہوں، وہاں چھوٹی ذات کے لوگ ہوں، دلت جنہیں کہتے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور اس موقع پر تو ہندوستان کی جو تھوڑی بہت بھی رہ گئی تھی نا، وہ بھی مک کے انہوں نے ہاتھ ہی پڑھائی تھی کیا لوگ۔ اور پتہ نہیں وہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، ہمیں تو پتہ ہے ان کے کس جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے، لیکن وہ اس کو بھی چھپا رہے ہیں کہ تمہیں بھی نہ پتہ لگے۔ ہم نے ایسا دھواں نکال دیا ان کا ہر محاذ پہ کہ لگ پتہ گیا۔ اچھا، کوشش تو پوری کی تھی کہ پوری دنیا میں پاکستان، مطلب کہ پوری دنیا کو بتائیں کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، اور کس طریقے سے دہشت گردی ہے جو وہ اس مرتبہ بھی پاکستان نے پہلگام کی صورت میں کی ہے، لیکن وہ سارا ملبہ انہیں پہ ڈل گیا۔ اچھا، ہمیں جب جنگ کا اعلان ہوتا ہے یا جنگ کی بات ہوتی ہے یا جب دھمکیاں ملتی ہیں تو ہماری جو پوری قوم ہے، جو پوری پاکستانی قوم ہے، وہ ایک پیج پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ عوام ہو گئی، ہماری فورسز ہو گئی، پورا ملک، جتنی سیاسی جماعتیں تھیں، سب ایک پیج پہ ہمیں نظر آتی ہیں، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جنگ ہونی چاہیے، کیونکہ بھائی ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی شہید ہوں گے تو سیدھا جنت میں ہی جانا ہے۔ لیکن ان کے اندر سے ہی مخالفین کی جو آوازیں تھیں وہ ہم نے سنی، کس طریقے سے ان کے اندر ہی بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے، انہوں نے کسی نے کہا بھائی جنگ ہونی چاہیے، کسی نے کہا نہیں 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 بھائی جنگ تو ہے، یہ جو بات کر دی ہے کیوں کر دی ہے، ہم سے پوچھا تھا، جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اس دفعہ اس موضوع پہ جو میمز بنی ہے جی، اس میں تو انی پڑ گئی ہے۔ مثلاً دیکھیں نا، اب ہر جگہ یہ چل رہا ہے، جنگ چھڑ پئی انڈیا نال وے میں پنگڑے پاواں، اب اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ میں تو اس پہ بھی ہنس کے میں کہ یار کون لوگ ہاں سی، وہ کہتا ہے یار انڈیا نال جنگ ہون لگی ہے تو اسی ہلے نویں کپڑے ہی نہیں سلوائے۔ تو کیجیے نا، اس قسم کی چیزیں، ہمارے حوصلے اس قسم کے ہیں۔ مگر ادھر تو ماں مری پئی ہے، اور ادھر کی آپ دیکھ لیں، وہاں پہ جو لوگ پہلگام میں، ہم نے پہلے بھی کہا کہ کہیں پہ بھی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے، ہم نے مذمت کی، باقاعدہ اسٹیٹ لیول پہ مذمت کی، پوری دنیا کے سامنے مذمت کی، لیکن وہاں کی جو بیوائیں ہیں وہی کہہ رہی ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ اور خاص طور پہ بی بی سی کی اس رپورٹ میں کہ ایف آئی آر کتنے بجے درج ہوتی ہے، اس کے بعد پولیس کب پہنچتی ہے، یہ تو خود یہ ڈرامہ تھا، اس پہ باتیں بہت ساری ہو گئی۔ اصل ایک ایشو یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا وہ ہندوستان سے پروف مانگ رہی ہے،
ثبوت مانگ رہی ہے. اور ہم سلامتی کونسل میں جا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اجلاس بلایا جائے, اس ٹاپک پہ بات کی جائے, ہمارے اگر خلاف کچھ ثبوت ہے تو پیش کیا جائے, ورنہ پھر ان کو جرمانہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک دفعہ یہ ہائی لائٹ ہو گیا مقبوضہ کشمیر کا ایشو, اور ہندوستان کے جھوٹ, ہندوستان کے لغو, ہندوستان کا جھوٹا پروپیگنڈا. اور ہم جب سلامتی کونسل میں یہ اب تقاضا کر رہے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے. اور اس کے ساتھ ایک اور جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ صرف یہی نہیں پہلگام والا معاملہ, بلکہ یہ جو کہتے ہیں کہ پانی بند کر دیں گے, وہ پانی کتھے رکھن گے کہ کتھے پان گے. یہ پانی کا معاملہ اس میں بین الاقوامی ضامن ہے, ورلڈ بینک ہے, بین الاقوامی ادارے ہیں, یہ ون سائیڈڈ کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہم نے جو بتا دیا نا اوکاشا, وہ یہ کیا بتا دیا ہم نے, وہ ایک تو کہتے ہیں نا یار تیری تے ہوا ہی بند کر دیتی ہے, اسی ندیاں ہواواں بھی بند کرتی ہیں نے, یہ ہماری فضائی راستہ اختیار نہیں کر سکتے. ڈیلی بیسس پہ کروڑوں کا نقصان ہندوستان کا ہو رہا ہے. اور وہ پیسنجر جو ڈائریکٹ فلائٹ پہ جایا کرتے تھے انہیں ویتنام اترنا پڑتا ہے, وہ فیولنگ کے لیے جہاز کو روکنا پڑتا ہے. وہ بھی گالاں کڈی جا رہے ہیں مودی نو. دیکھیں سفر میں گالیاں, ہواؤں میں گالیاں, فضاؤں میں گالیاں, اور ہر بندے کے منہ سے گالیاں. اور مودی دیکھو وہ اپنی سیاست کے چکروں میں ہے, لیکن وہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا, میں آج بھی کہتا ہوں, مودی ہندوستان کے حصے بکھرے کرنے کا خود ذمہ دار بنے گا. اچھا سر, سفارتی محاذ پر ہندوستان کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ واٹس یور ٹیک؟ دیکھیے اس پہ سب سے زیادہ ان کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ تھی امریکہ بہادر. ٹھیک ہے, امریکہ نے کیا کہہ دیا, پہلے تو ماشاءاللہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا یہ ہزاروں سال پرانا ان کا مسئلہ ہے, انہیں نہیں پتا کہ مسئلے کتنے پرانے نے, کشمیر کا مسئلہ. لہٰذا پھر اب آگے سارے نہیں روک رہے ہیں, نہیں یہ کر رہے ہیں. آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اگر ہندوستان نے جنگ کرنا ہوتی نا, ہم پہ حملہ کرنا ہوتا, تو سب سے پہلے امریکہ ہو, یورپ ہو, کینیڈا ہو, ان کی اپنے شہریوں کو ایڈوائزری جاری ہو جاتی ہے کہ یہ ملک چھوڑ دیں, جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں. کوئی ایڈوائزری کوئی نہیں. لہٰذا سب کو پتہ چل گیا کہ گیدڑ ببکیاں ہیں. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان نے ہر ملک کو, ہر ملک میں اپنے سفیر کو وہ مستعد کیا, اپنے سفراء جو ہمارے ہیں, جو ہائی کمیشن ہے, جو کونسل جنرل ہیں, ان کو کہا کہ اپنے شہر, اپنے ملک جہاں تم تعینات ہو, جہاں ذمہ داریاں نبھا رہے ہو, وہاں یہ بتاؤ کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے. اور انہوں نے اتنے خوبصورت کمال سے, اور میں نے دیکھا, میں جاتا رہتا ہوں, میں وزارت خارجہ میں 24 گھنٹے, میں اسحاق ڈار صاحب کو دیکھا 24 گھنٹے 36 گھنٹے بغیر نیند کے, یہ کرنا ہے, اب اس ملک سے رابطہ کرنا ہے, اب یہ فلاں چیز اپنے سفیروں کو بھیجنی چاہیے, اب یہ چیز بھیجنی چاہیے. سفارتی محاذ پہ ہم جو کھیلے ہیں نا, وہ جو ماضی میں ہم 154 ملکوں سے تعلقات خراب کر بیٹھے ہوئے تھے, اب ہم نے صرف تعلقات بحال ہی نہیں کیے, بلکہ انہیں اپنی حقانیت, اپنی صداقت کے جو جتنے ثبوت ہیں وہ بھی دے دیے. اور ہر ملک یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کو کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو دو, ورنہ یہ چبلے نہ مارو. اور 2 ایٹمی قوتیں ہیں, یار کوئی آسان کام ہے, 2 ایٹمی قوتیں ہوں اور ایک کبھی میں حملہ کر دیں گا. ادھر سے پھر پہلے ابدالی چلایا ہم نے, لگ پتہ گیا, پھر اب الفتح چلایا ہے, اور وہ بھی ان کو لگ پتہ گیا. اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کے رافیل طیارے 4 وہ اڑتے ہیں, پاکستان کی طرف آ رہے ہیں, اسی انہوں نے جام کر دیتا, وہ ان کے کنٹرول میں ہی نہیں رہے. اور انہوں نے پھر یہ نہیں کیا کہ دور جائیں, انہوں نے کہا فٹافٹ لک جاؤ, اور وہ سری نگر میں ہی انہوں نے ان کو اتار لیا, ان طیاروں کا. اور جن کے طیارے ہم کنٹرول کر لیں, اور پھر لگ پتہ جانا چاہیے, لگ پتہ جائے گا کہ اگر آنے والے وقت میں ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو پھر ہوگا کیا. اچھا سر, سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دی گئی ہے, مئی دوبارہ سے آ گیا اور پی ٹی آئی نے پھر شرکت نہیں کی. مطلب مئی دوبارہ آ گیا تھا تو مطلب پی ٹی آئی کو شرکت کرنی چاہتی, ہو سکتا ہے کوئی سافٹ کارنر نظر آ ہی جاتا ان کو اپنے لیے. دیکھیے آپ نے مئی کا ذکر کر دیا, چونکہ ایک بڑا دل خراش منظر تھا یہ, اور پاکستان کے چہرے پہ جس طرح سے یہ زخم لگانے کی کوشش کی گئی, اس پہ میں نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ توبہ کر لینی چاہیے, اس پہ معافی مانگ لینی چاہیے, اور اس پہ یہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے, کیونکہ ریاست ہے, پاکستان ہے, تو یہ سب کچھ ہے. اب ایک بات اور بھی کہی جاتی تھی 9 مئی کے حوالے سے کہ جی یہ تحقیقات ہونی چاہیے, کس نے کروایا ہے. دیکھیے اتنے لوگ گرفتار, اتنے لوگوں کو سزائیں, معافیاں آ گئی ہیں, اعتراف کرنے کے بعد معافیاں مانگی ہیں لوگوں نے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے, جو تو انوسینٹ تھے.
لیکن ہر ایک نے کیا کہا ہے, ہمیں قیادت نے اس پہ مجبور کیا, وہ عدالتی معاملہ میں اس طرف نہیں جاتا. پھر ایک بات یہی کہی جاتی تھی اندر سے کہ جی پتہ نہیں اس میں خود فوج انوالو ہے, لہٰذا, اور بڑے ذہن ایسے زہریلے کیے گئے کہ نہیں انہوں نے آپ ہی کرایا ہے. اب آپ کو کیا پتہ ہی ہے کہ جناح ہاؤس لاہور کی ایک مثال لے لیتے ہیں, وہاں پہ جب لوگ آئے اور جو ذمہ داران تھے انہوں نے اس پہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا, اور اس پہ ایک لیفٹیننٹ جنرل, بریگیڈیئر, ایک لیفٹیننٹ کرنل, ان تینوں کو بغیر پینشن اور مراد کے فارغ کر دیا گیا. اس کے ساتھ 14 افسران کی کارکردگی پر جو اطمینان نہیں ہوا تھا تو ان کو اب ترقی نہیں ملے گی کہ بھائی تسی کی ویخ دے رہے ہو, تسی آپ انچارج ہو اور جو یہ بھی لے جاؤ یہ بھی لے جاؤ, یہ کیا ہوتا ہے, آگ بھی لگنے دے رہے ہو, ہاؤ از اٹ پاسبل. لہٰذا ایک تو یہ چیز کہ اگر فوج اپنے لوگوں کو نہیں بخش رہی, وہ فیض حمید ہو یا جناح ہاؤس کے وہ ذمہ داران ہوں جنہوں نے کوتاہی برتی, جنہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا, تو ان کو بھی سزائیں مل چکی ہیں, تو باقی پھر کیوں نہیں ملن گیا. ہاں ایک موقع تھا کم از کم اس موقع پر جب پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے ایک سچائی پہ مبنی ایک تصور ابھر رہا تھا کہ پاکستان دہشت گرد نہیں ہے, اس کے خلاف بلکہ دہشت گردی ہوتی ہے. ہندوستان جو اس پہ الزام لگا رہا ہے وہ خود پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے, وہ فتنۃ الخوارج کے پیچھے ہے, ان کو ٹرینڈ کرتا ہے. افغانستان میں اتنے کونسلیٹ کھولے ہندوستان نے, 16 سے زیادہ, اتنے پھپھی بھی آئی ہے. ایک ایسا افغانستان جہاں پہ ساری سنگلاخ چٹانیں ہیں, جہاں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. 16 سفارت خانوں کا کام کیا ہے وہاں پہ, اور 16 کونسلیٹ کا کیا کام ہے. لہٰذا اب جب یہ شواہد بھی شروع ہو گئے اس موقع پہ, یقیناً سینٹ میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن نے, پی ٹی آئی نے, اور مجھے اسحاق ڈار صاحب کی بات بڑی اچھی لگی جب وہاں ایک نقطہ ایمل ولی نے اٹھایا پی ٹی آئی کے خلاف, تو انہوں نے کہا نہیں, اس موقع پر ہم سیاست نہیں کریں گے, اس موقع پہ ایک میسج جائے گا. لہٰذا اگر اتحادی یا جو پی ٹی آئی کے نہیں بھی ہیں, اپوزیشن میں ہی ہوں, ان کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی پہ تنقید کریں. یہ ڈار صاحب کا ایک بڑا پن تھا اور میسج ایک جانا چاہیے تھا نا, وہ چلا گیا. لیکن اس موقع پر جب ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر اطلاعات نے سیاسی رہنماؤں کو اب تک کی صورتحال پہ بریفنگ دینا تھی, اس میں نہ جا کے پھر سے وہ دشمن کے اندر جو تھوڑی سی بھی تھی نا کہ وہ بالکل مر رہا تھا, اب وہ انہی چیزوں کو لے کے پھر وہ خبریں نشر کرے گا, پھر بریکنگ نیوز بنائے گا. اور مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا آخر فائدہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. جب امریکہ ہمارے موقف کو مان رہا ہے, جب کینیڈا ہمارے موقف کو مان رہا ہے, برطانیہ ہمارے موقف کو مان رہا ہے, ہمارا وزیر داخلہ عمان سے مسقط پہنچ گیا ہے, ہمارے ذمہ داران جو ہیں وہ سفارتی محاذ پہ, اخلاقی محاذ پہ برتری حاصل کر رہے ہیں. اس موقع پہ بہرحال پی ٹی آئی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور انہیں ایک ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. اچھا سر, کچھ میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. انڈین میڈیا کو دیکھا, اب کچھ نہیں ہے ان کے پاس بات کرنے کے لیے. انڈین میڈیا بانیہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اڈیالہ جیل, مطلب ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بانیہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت غلط ہو گیا ہے اڈیالہ جیل میں, مطلب اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. کیا پاکستان کو اٹھا کے انہوں نے ڈسکس کرنا ہے, پاکستان کی کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جن کے رہنما ہیں, ان کے بارے میں بات کریں گے؟ میں اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میڈیا کا جہاں ذکر آ گیا, دیکھیے ہندوستانی میڈیا پہ جو بکواسیات کی گئیں, جس طرح جذبات ابھارنے کی وہاں پہ کوشش کی گئی, آج حملہ ہو رہا ہے, چھوڑیں گے نہیں, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ہمارے پرائم منسٹر ہوں یا ایون بانی پی ٹی آئی ہوں, بلاول بھٹو زرداری ہوں, عطا اللہ تارڑ ہوں, یا میں کہتا ہوں رضوان رضی اور مختلف یوٹیوبرز ہوں, صحافی ہوں, ان کے بھی یوٹیوب چینلز پہ وہاں پہ پابندی لگا دی ہندوستان میں. لیکن ہم نے کیا کیا, اس پہ محاورہ آتا ہے کہ گھس کے مارنا. وہ کیا کیا, ہماری پاکستانی وزارت اطلاعات نے اور عطا اللہ تارڑ صاحب نے کیا کیا, وہ یہ کر دیا. میری ان سے بات بھی ہوئی, میں کہا واہ کمال کر دیتا یار. وہ کیا کیا, اب دیکھیے ہمارے تو چینلز پہ پابندیاں لگ رہی ہیں, انہوں نے یہ کیا کہ خود ہندوستانی جو یوٹیوب چینلز تھے جس پہ وہ مچھالا جنرل بخشی سانو گالاں کر رہے سی, زہر اگل رہا سی, اور ان کے وہ میجر گورو تو فلانا,
ان کے پروگرامز کے اندر یوٹیوب پہ جو ایڈ چلے وہ پاکستانی ترانوں کے چل گئے, اور اس پہ جو ہے اس پہ جب ہمارے آرمی چیف کو دکھایا گیا, پرائم منسٹر کو دکھایا گیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہو رہا ہے, ہم تو ان کے چینل پہ پابندیاں لگا رہے ہیں, اور ہمارے چینلز کے اندر ہی ایک دم سے وہ ہمارے یوں کر کے میزائل آ رہے ہیں, ہمارے فوجی جوانوں کی ایڑیاں جب ٹکرا رہی ہیں زمین کے ساتھ, اور وہ جو دھمک تھی انہوں نے دل ہی بند ہو گیا انہوں نے کہ اے کی ہو گیا, ہم پابندیاں لگا رہے ہیں اور ہمارے اپنے پروگرام میں پاکستان کے ترانے چل گئے. ایک تو یہ کامیابی تھی. اب میں آخری جو بات کرنی ہے, دیکھیے کتنی بد نصیبی ہے ہماری بھی کہ ایسا ہمیں ہمسایہ مل گیا چول جیا. اب ان کے پاس جب خبریں نہیں رہیں, جب وہ چاروں شانے چت ہو گئے, جھوٹ بیچنے کی کوشش کی, نہیں بکا, انہوں نے پھر پھاڑ لیا جی عمران خان کے ساتھ جیل میں زیادتی ہوئی ہے جی اڈیالہ جیل کے اندر. وہ تہاڈا پرویا صاحب نے کنوں دسیا ہے, کس نے کہا تمہیں زیادتی ہوئی, کیونکہ چیز بیچنے کو رہ نہیں نہ گئی. اچھا انہیں جب یہ اندازہ ہو گیا کہ خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی پاکستانیت شو کر رہے ہیں, انہوں نے کہا انہیں پھر سے چھیڑو, ان کے لیڈر کا نام لے کے نا پھر سے انہیں تنگ کرو تاکہ پھر یہ فوج کو, پھر یہ ریاست کے خلاف کوئی بات کرے. شکر ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. ان کو کوئی بندہ پوچھے عقل کے اندھو انی دیو, یہ ہمیں بتاؤ کہ تم یہ خبر تو چلا رہے ہو کہ عمران خان کے ساتھ کوئی مبینہ زیادتی ہو گئی ہے جیل میں, اور اپنے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے مودی کا اجیت ڈوول, اس کے خلاف ایف آئی آر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ ہے کس چیز کی ایف آئی آر ہے؟ جی پتہ. ہائے, دلی کے وسنت وہار پولیس اسٹیشن میں اس کا جو ایس ایچ او ہے انسپیکٹر سکھدیپ سنگھ چیمہ, وہ خود ایک ایف آئی آر درج کرتا ہے اجیت ڈوول کے خلاف. اور کیا کرتا ہے کہ اس نے انڈین آرمی کے میجر سچن کمار کے ساتھ زیادتی کی ہے اور فزیکل اسالٹ کیا ہے, ابیوز کیا ہے. یہ ہے ان کی اصل اوقات. ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں, وہ مودی بھی دیتا ہے, میرا خیال ہے ان کی بھی زندگی اس طرح ہی لنگی ہے. لہٰذا اور وہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مودی وہ ہے, وہ ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی, میں نے کہا یار جس کی پیدائش پہ اس کی سگی ماں خوش نہ ہوئی ہو تو باقی کتنے خوش ہوں گے. لہٰذا اجیت ڈوول پہ یہ الزام ہے کہ اس نے ہندوستانی آرمی کے میجر سچن کمار کے ساتھ زیادتی کی ہے, بدفعلی کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے خلاف ایف آئی آر نمبر 48-3-75-79351 2025 یہ ایف آئی آر ہے اس کے خلاف, اور یہ 1 مئی کا واقعہ ہے. اب مجھے بتائیں جب دو ملک ایٹمی قوتیں وہ جنگ و جدل کی باتیں کر رہے ہوں اور ایک دھمکیاں دے رہا ہو, دوسرا کہے ہم پہل نہیں کریں گے لیکن چھڑیں گے نہیں, یار ایسی کیفیت میں نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر وہ بھی فوجی میجر نال گلیلڑ بلیلڑ کر رہے ہوئے, تو یار کوئی بندہ ہے, لعنت نہیں ہے اس موقع پہ کہ تمہارے ملک کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور تمہارے ہم رافیل جام کر رہے ہیں, تمہاری ہم نے پتہ نہیں ہوا بند کر چھوڑی اور تمہیں کچھ بھی دی پئی ہے. واٹ از دس؟ لہٰذا اس سے مکروہ چہرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ انڈین میڈیا کو چاہیے اجیت ڈوول کے ایسے کیسز پہ بات کرے, ساڈے ملکل نہ آوے. اسی پہلے بھی دسیا سی, ہم پھر بتائیں گے, اور ہم اس دفعہ پورا بتائیں گے, تون کے رکھیں گے, تو پھر تسی بات نہ کہنا اسی واڑ وڑ گئے ہیں. چلے بہت شکریہ جواد فیضی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان نقاش و یاسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.